اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستهدیه ونتوکل علیہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علی منی وانا منہ انہ ولیکم بعدی صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرجہم۔ کوشش یہی ہے اور سوچا بھی یہی تھا کہ میں صرف آغا صاحب کے مقدم کے لیے مقدمہ کے طور پر کچھ کہوں گا، تو انشاءاللہ ضرور آغا صاحب کو زحمت دیں گے کہ چونکہ آغا صاحب نے بہت سال مسلسل مولا علی کے حوالے سے مطالعات کیے ہیں بہت تفصیل سے، لہٰذا استفادہ بہت ہوگا اگر آغا صاحب تشریف لے آئیں گے، اور آپ کو مبارکباد دیتے ہیں ان مقدس ایام کی اور ان ولادتوں کی جو ان دنوں میں خداوند عظیم نے یہ سعادت ہمیں بخشی ہے۔ یہ جس ہستی کا ذکر ہے اور جس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس ہستی کے بارے میں بہت خوبصورت بات کی تھی امام خمینی رحمہ اللہ نے یوم ولادت امیر المؤمنین پہ، کہ فرمایا کہ نہ علی کو پہچانا گیا اور نہ ہی علی کو پہچانا جا سکے گا۔ آج تک مولا علی کو کوئی بھی نہیں پہچان سکا سوائے ان کی اولاد کے یا پیغمبر اکرم کے، اور علی کو پہچاننا ہو تو قرآن کریم کو پہچانے یا پیغمبر اکرم کو پہچانا جائے، چونکہ علی کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر اکرم نے قرآن کا ذکر کیا ہے اور دوسرا اپنی ذات کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یا قرآن کے مقام کو پہچانا جائے یا پیغمبر کے مقام کو پہچانا جائے تاکہ علی کو پہچانا جا سکے۔ علی اس کائنات کی واحد ہستی ہے کہ جسے خداوند عظیم نے دنیا میں بھیجنے کے لیے اپنا گھر پیش کیا ہے، چونکہ اس وقت کائنات میں دو ہی پاکیزہ مقام تھے، یا محمد کا گھر تھا یا خدا کا گھر تھا۔ خدا نے ارشاد فرمایا کہ محمد میں نے تیری تربیت خود کی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ ادبنی فاحسن تعدیبی، خدا نے خود میری تربیت کی ہے اور بہترین تربیت کی ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا ہوگا پیغمبر سے کہ اے رسول میں جیسا رسول چاہتا تھا تیری ویسی تربیت کی ہے، تو جیسا وسیع چاہتا ہے علی کی ویسے تربیت کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی کے لیے خداوند عظیم نے اپنے پاکیزہ گھر کو پیش کیا۔ اسبغ ابن نباتہ کی یہ مشہور روایت ہے کہ جس میں سوال کرتے ہیں جناب اسبغ مولا سے، اس وقت میں جب مولا کو ضربت لگ چکی تھی، یہ لگ بھگ 45 گھنٹے کا وقت ہے مولا علی کی ضربت اور شہادت کے بیچ میں، اس میں مولا علی سے بہت سے سوال کیے گئے اور حضرت نے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال جب اسبغ نہیں گیا باوجود اس کے کہ فرمایا گیا کہ مولا فرما رہے ہیں سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اسبغ بیٹھے رہے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ اسبغ بیٹھا ہے، آ کر کے مولا کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا اسبغ ابھی بیٹھا ہے، وہ نہیں گئے۔ مولا نے فرمایا کہ اسے اندر بلاؤ، اور جب اسبغ کو اندر بلایا گیا تو پوچھا کہ اسبغ تم کیوں نہیں گئے؟ کہا مولا میری ٹانگیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، میں آپ کی زبان سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا پوچھو اسبغ،
یہ زبان خاموش ہو جائے گی، اب مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ اسبغ نے عرض کیا مولا پوچھنا یہ ہے انت افضل ام آدم ابو البشر، انت افضل ام نوح، انت افضل ام ابراہیم الخلیل۔ سوال کیا کہ مولا آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے، نوح افضل ہے یا آپ افضل ہیں، ابراہیم افضل ہے یا آپ افضل ہیں، موسیٰ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں، عیسیٰ افضل ہیں یا آپ افضل ہیں۔ جب یہ سوال کیا مولا نے ارشاد فرمایا اسبغ تزکیۃ المرء نفسہ قبیح، اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں گا اس لیے کہ یہ زبان پھر خاموش ہو جائے گی اور اس زبان سے سن نہیں سکو گے۔ فرمایا اسبغ میں آدم سے افضل ہوں، میں نوح سے افضل ہوں، میں ابراہیم سے افضل ہوں، میں موسیٰ سے افضل ہوں، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ ہر ایک کو حضرت نے قرآن سے بیان کیا کہ میں کیسے انبیاء سے افضل ہوں۔ عیسیٰ کے اوپر اپنی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی ماں بیت المقدس میں تھی، اور جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہوا خدا نے جبرائیل کو بھیجا، مریم سے کہا اخرجی من بیتی ھذا بیت العبادۃ لا بیت الولادہ، مریم میرے گھر سے باہر چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن جب میری ماں تشریف لے جاتی ہے بیت اللہ کی دیوار کو مس کر کے خدا بند عظیم کو میرا واسطہ دے کر کے کہتی ہے کہ میری اس مشکل کو حل کر دے، دیوار کعبہ شک ہو جاتی ہے، میری ماں دیوار کعبہ میں داخل ہوتی ہے، فَوَلِدْتُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، میں کعبہ کے اندر وسط میں پیدا ہوا ہوں، نہ مجھ سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے نہ میرے بعد کوئی پیدا ہو سکے گا۔ یہ فضیلت ہے مولا علی کی کہ خدا بند عظیم نے دنیا میں بھیجنے کے لیے اپنے مقام عبادت کا انتخاب کیا کہ علی کے شایان شان اور لائق علی اگر کوئی جگہ قرار دی جا سکتی ہے زمین پر تو کعبہ کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور جب تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو آنکھیں بھی نہیں کھولتے ہیں، غذا بھی نہیں کھاتے ہیں۔ جب پیغمبر تشریف لاتے ہیں، ابھی تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا ہے، جب تشریف لاتے ہیں اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں پاک پیغمبر سے کہ علی نہ آنکھیں کھول رہے ہیں نہ غذا کھا رہے ہیں، پیغمبر نے ہاتھوں کو بڑھایا، علی پیغمبر کے جب ہاتھوں پہ آتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں، پہلی نظر چہرہ پیغمبر پہ پڑتی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں خصصتنی بالنظر خصصتک بالعلم، علی تو نے مجھے خصوصیت بخشی ہے کہ پہلی نظر میرے چہرے پہ ڈالی ہے، میں تجھے خصوصیت بخشتا ہوں کہ علم میرا ہوگا، دروازہ تو علی کرا دے۔ یہ ہستی ہے جس کی معرفت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے ان صفات کے جو آپ کی صفات پیغمبر نے بیان کی ہیں یا قرآن کریم نے بیان کی ہیں، سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ خلیل ابن احمد سے پوچھا گیا تھا صف لنا علیًا کہ ہمارے لیے تم علی کی وصف کو بیان کرو، تو اس نے کہا کہ میں اس ہستی کی وصف کیا بیان کروں جس کے اوصاف کو دوستوں نے چھپایا، خوف کی وجہ سے دشمنوں نے چھپایا، حسد کی وجہ سے اس کے باوجود اتنے اوصاف ہیں علی کو، ملا الخافقین مشرق و مغرب اوصاف علی سے پر نظر آتے ہیں۔ پیغمبر خود ارشاد فرماتے ہیں غزوہ ذات السلاسل میں جب علی کو بھیجا تھا، یہ بھی ایک خاص انداز میں پوری کوشش کی گئی، اسلام میں جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں پوری کوشش کی گئی کہ دوسروں کو موقع فراہم کیا جائے، کل کوئی یہ نہ کہہ سکے اگر مجھے موقع دیا جاتا، علی کو مجھ سے پہلے بھیج دیا گیا تھا، اگر مجھے موقع دیا جاتا تو میں بھی اسی طرح شجاعت دکھاتا جیسے علی نے دکھائی ہے۔ لہٰذا غزوہ ذات السلاسل میں بھی پیغمبر اکرم نے 4000 کا لشکر دے کر ایک بزرگ کو بھیجا، انہوں نے جنگ کی ہی نہیں، واپس آ گئے۔
پھر دوسرے بزرگ کو 4000 کا لشکر دے کر کے بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ جبرائیل نازل ہوئے، آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے ابعث علیًا، علی کو بھیجے اگر فتح چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے علی کو بھیجا، 4000 کا لشکر دے کر کے علی کو بھیجا۔ علی رات کو تشریف لے گئے، وادی ذات السلاسل میں داخل ہوئے۔ عمرو بن عاص نے اگرچہ منع کیا، علی یہ خطرناک راستہ ہے، اس پر نہ جائیے، نہیں۔ علی نے رات کو داخل ہوئے وادی یابس میں، اور رات کو سپاہیوں کو فرمایا کہ ابھی آرام کرو، ابھی صبح کی اذان نہیں ہوئی تھی۔ نعرہ تکبیر بلند کر کے علی نے حملہ کیا اور فتح پائی اور سب کو قید کر لیا اور غنیمت حاصل کی۔ ادھر پیغمبر پہ صبح کی نماز ہوئی، جبرائیل سورہ لے کر کے نازل ہوا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ خدا کہتا ہے مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑ رہے ہیں، ان کی ٹانپوں سے آگ اڑ رہی ہے، مجھے قسم ہے ان گھوڑے کی سانسوں کی جو میدان جنگ میں لے رہے ہیں، مجھے قسم ہے علی کی اس حملے کی جو وسط میدان میں کر رہا ہے۔ پیغمبر علی کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں اصحاب کو لے کر کے، سب کو لے کر کے 3 میل مدینہ سے باہر علی کے استقبال کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو بھی مجھے علی کے آنے کی خبر دے گا اس کے لیے جنت واجب کہتا ہوں میں محمد۔ لوگ انتظار کرتے رہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے علی کا لشکر نظر آ رہا ہے۔ جب دور سے علی نے دیکھا کہ پیغمبر میرے استقبال کے لیے تشریف فرما ہے تو علی گھوڑے سے اتر کر دوڑتے ہوئے آئے، پیغمبر کے قدموں پہ گر گئے اور بوسہ دیا قدموں کے پیغمبر کے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے علی کو اٹھا کر سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا یا علی لولا ان اخاف علی امتی ان تقول فیک ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، علی اگر مجھے اپنی امت پہ خوف نہ ہوتا کہ تیرے بارے میں وہی کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا، تو آج تیری ایسی وصف بیان کرتا، تو جہاں سے گزرتا لوگ تیرے پاؤں کے مٹی اٹھا دیتے۔ اس ہستی کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے جس کے صفات پیغمبر اکرم بھی بیان نہ کر پائے، اس لیے کہ لوگوں میں تحمل نہیں تھا صفات علی کو برداشت کرنے کا۔ ایک حدیث ہے اور حدیث سند اعلیٰ کے لحاظ سے صحیح ہے، بصائر الدرجات میں بھی ہے اور اصول کافی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں قد کان فی علی سنت الف نبی، علی میں 1000 نبی کی صفات پائی جاتی تھی۔ ایک نبی کا مقام کیا ہے اس کا تصور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اپنے باطن اس پہلو کے ذریعے سے جس پہلو سے وحی الہی کو دریافت کرتا ہے وہ پہلو کسی کے لیے بھی قابل تصور نہیں ہے۔ کتنی عظمتیں جمع ہونی چاہیے کہ ایک نبی بن سکے۔ حضرت فرماتے ہیں قد کان فی علی سنت الف نبی، علی میں 1000 نبی کی صفات پائی جاتی تھی۔ ان 1000 نبیوں میں آدم موجود ہے، حضرت نوح موجود ہے، حضرت ابراہیم موجود ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، سب موجود ہیں، اور ہر ایک کی ذات کا خلاصہ اس کی وہ صفت کمال ہے جو نبیوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آدم کے علم کو بیان کیا گیا ہے، نوح کی نجابت کو بیان کیا گیا ہے، ابراہیم کی خلت کو بیان کیا گیا ہے، موسیٰ کی کلیمیت کو بیان کیا گیا ہے، عیسیٰ کی عبادت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ
جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو اس کے حلم میں دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو اس کی عظمت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو عیسیٰ کو اس کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، محمد کو اس کے کمال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، علی کو دیکھو سارے نبیوں کے کمال نظر آ جائیں گے۔ اس ہستی کی پہچان کے لیے اس کائنات میں دو ہی اشرف ترین موجودات ہیں، ایک قرآن کریم ہے اور ایک وجود پیغمبر ہے۔ علی کی پہچان کے لیے ان دونوں کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے اگر معرفت علی حاصل کرنا چاہتے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ حدیث صحیح ہے، حاکم نے صحیح کہا، ذہبی نے صحیح کہا، سیوطی نے الجامع الصغیر میں ذکر کی، اور حدیث صحیح ہے سند کے لحاظ سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، بی بی ام سلمہ بیان کرتی ہیں، ابو ثابت غلام ابی ذر بیان کرتے ہیں کہ جمل کے دن ظہر تک میرا دل متردد رہا، آئے جمل کے بعد سیدھے بی بی ام سلمہ کے پاس۔ بی بی ام سلمہ نے پوچھا کہ ابو ثابت یوم الجمل تم نے کیا کیا؟ ان کے لفظ یوم الجمل نہیں ہے، کہا اس دن ابو ثابت تم نے کیا کیا؟ مراد یوم الجمل تھا۔ ابو ثابت کہتے ہیں کہ یا اماں ہو، ظہر تک میرا دل متردد رہا، اس لیے کہ ایک طرف حرم پیغمبر عائشہ بنت ابی بکر جیسی ہستی تھی، دوسری طرف علی تھے۔ ظہر تک متردد رہا، ظہر کو خداوند عظیم نے میرے دل کو کھول دیا اور مجھے یقین کامل ہو گیا کہ حق علی کے ساتھ ہے، لہٰذا میں علی کے ہمراہ ہو کر کے جنگ کرتا رہا۔ بی بی ام سلمہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، اس لیے کہ میں نے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے، میدان محشر تک اکٹھے رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آغا وحید آغا تشریف فرما ہے، ہم اکٹھے ہی آغا وحید کے درس میں جایا کرتے تھے، اور اس حدیث کے بارے میں خوبصورت بات کہی آغا وحید نے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ یہ دونوں جملے کیوں فرمائے؟ اس لیے کہ اضافہ متساویت الاطراف میں دوسری جہت کو کہنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ زید عمر کا بھائی ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمر زید کا بھائی ہے، چونکہ متساویت الاطراف ہے، جب ایک طرف ثابت ہو جائے تو دوسری طرف خود ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ کہا ہے پیغمبر نے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، تو دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر دونوں جملے ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ابتدا بھی نام علی سے ہوئی ہے اور انتہا بھی نام علی پہ ہوئی ہے۔ اول بھی علی آخر بھی علی، بغیر علی کے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ان ھذا کتاب اللہ بین ایدیکم، یہ کتاب خدا تمہارے بیچ میں، فاستنطقوہ، اسے بلاؤ، ولن ینطق، یہ قرآن کبھی تم سے گفتگو نہیں کرے گا، فیہ خبر ما مضی و حدیث ما یاتی وَدَوَاءُ دَائِكُمْ وَنَظْمُ أَمْرِكُمْ، اس قرآن کریم میں گزشتہ کی خبریں بھی ہیں، آنے والے وقت کی بھی خبریں ہیں، اس میں تمہاری بیماریوں کا علاج بھی ہے اور تمہارے معاملات کا نظم بھی ہے۔ فاستنطقوہ،
اسے بلاؤ، یہ تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا. وَلَن يَنطِقَ وَلَكِنِّي أُخْبِرُكُمْ، میں علی زبان قرآن بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں بتاؤں گا خدا نے قرآن میں نازل کیا کیا. اس لیے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فلانا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض فاسألونی عن کتاب اللہ ما من آیت نزلت الا وانا اعلم بها. پہلی بات کہی کہ مجھ سے سوال کرو. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جب بات ارشاد فرمائی، وہ پہلا دن تھا جس دن حکومت پہ تشریف لائے، اور تخت خلافت پہ پہلا دن تشریف فرما ہوئے. آئے بھی بڑے عجیب انداز میں تھے. کانا متعمما بے امامت رسول اللہ، لابسن بردت رسول اللہ، متقلدن سیف رسول اللہ، متنائلا نعل رسول اللہ. علی آئے اس طرح کہ رسول کا امامہ پہنے ہوئے تھے، رسول کی عبا اوڑے ہوئے تھے، رسول کی تلوار لگائے ہوئے تھے، رسول کے جوتے پہنے ہوئے تھے. فصعد المنبر، علی چڑھے ممبر پہ اور بیٹھے وہاں پہ جہاں پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. لوگوں میں چہمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ علی وہاں پہ کیوں بیٹھے. اس لیے کہ جہاں پہ پیغمبر تشریف فرما ہوا کرتے تھے اس کے نیچے 3 سیڑھیاں تھیں. ابو بکر ایک زینہ نیچے بیٹھے، عمر ایک زینہ اس سے بھی نیچے بیٹھا، اور عثمان ایک زینہ اس سے بھی نیچے بیٹھے. علی جب تشریف لائے تو وہاں پہ بیٹھے جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے. لوگوں میں یہ چہمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ علی وہاں پہ کیوں بیٹھے. مولا علی نے سوال کیا کہ کیوں چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. کسی نے کہا یا علی جلست مجلس رسول اللہ، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سمعت رسول اللہ یقول، میں نے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من قام مقامی ولم یعمل عملی اکبہ اللہ علی من خیریہ فی النار. جو میری جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور مجھ جیسا عمل نہیں کرتا ہے، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا. انا الممتثل لامر رسول اللہ والعامل باحکام رسول اللہ. میں علی وہ ہوں جو پیغمبر کے حرف حرف فرامین پہ عمل کرتا رہا ہوں. اور پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ قد جلست مقام اخی و ابن امی، اور میرے بھائی کی جگہ ہے جہاں علی بیٹھا. بیٹھے کیسے تھے؟ کہتے ہیں فشبک بین اصابعہ، اس طرح سے ہاتھوں کو باندھا، فوضعہما تحت جوفہ، یوں پہ رکھا، اور پھر ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فلا انا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض. ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکن انہا ہونا لعلما جمع. آؤ علی سے پوچھو، اس لیے کہ یہ جو لعاب ہے چہرہ علی میں، یہ لعاب رسول خدا ہے. جو علم ہے سینہ علی میں، علم رسول خدا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ آؤ مجھ سے کوئی بھی سوال کرو، علی تمہیں بتائے گا. پھر کہا اسألونی عن کتاب اللہ، علی سے پوچھو کتاب خدا کے بارے میں. ما من آیت نزلت الا وانا اعلم بها، کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی ہے قرآن کی مگر میں علی اسے سب سے زیادہ جانتا ہوں. من مکیہا و مدنیہا و ناسخہا و منسوخہا و تنزیلہا و تعویلہا. علی قرآن کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، بطن کو بھی جانتا ہے، تنزیل کو بھی جانتا ہے، تعویل کو بھی جانتا ہے. اس لیے کہ اس کائنات میں خداوند عظیم نے حکم دیا تھا پیغمبر کو کہ یا رسول اللہ، جو میں تم پہ نازل کرتا ہوں اسے علی کو شریک کیا کرو اپنے علم میں. لہٰذا علی فرماتے ہیں ادھر پیغمبر پہ نازل ہوا کرتا تھا، ادھر پیغمبر مجھے تعلیم دیا کرتے تھے. علی وہ ہستی ہے. جب حارث ہمدانی نے یہ سوال کیا تھا، یا علی اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے.
آپ نے ارشاد فرمایا، پہلے جملے ہیں کہ قد اختصم اصحابک فیک یا امیر المؤمنین، لوگ آپ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، کچھ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، کچھ ہیں جو آگے بڑھ گئے، منہم متردد مرتاب، کچھ ہیں جو ابھی شک و شبہ میں ہیں، آگے جائیں یا پیچھے جائیں۔ آپ نے فرمایا یا ہار و ہمدان ان خیر شیعت النمت الاوسط بہم یلحق التالی و الیہم یرجع الغالی، انہی کے ساتھ جو نمت اوسط ہیں علی کے شیعہ وہی ہیں، جو آگے بڑھے انہیں بھی واپس آنا ہوگا، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی ساتھ ملنا ہوگا۔ حارث نے سوال کیا لو ازلت الرین عن قلوبنا یا امیر المؤمنین، آپ کے حوالے سے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، کچھ ارشاد فرمائیے اپنے بارے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حق کی بات کہنا سب سے بہتر بات ہے، حق کی بات۔ فَأَرِنِي سَمْعَكَ، بہت غور سے سنو جو تمہیں میں بتانے لگا۔ ثُمَّ خَبِّرْ بِهِ مَنْ ذُو حُذَافَةٍ مِّنْ أَصْحَابِكَ، حُذَافَةٍ مِّنْ أَصْحَابِكَ، یہ غور سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں، اور پھر یہ اپنے ان اصحاب کو بتانا جو صاحب فہم ہیں، جو سمجھنے والے ہیں نا، انہیں کہنا کہ میں کون ہوں۔ انا عبداللہ و اخو رسول اللہ و صدیقہ الاول و صدقتہ و آدم بین الماء والجسد، میں عبد خدا رسول کا بھائی علی ہوں، سب سے پہلی تصدیق پیغمبر کی میں نے کی ہے، وہاں بھی تصدیق میں نے کی جب آدم ابھی مٹی و پانی میں تھے، ثم صدیقہ الاول فی امتکم ھذہ، اور یہاں بھی تصدیق علی نے کی سب سے پہلے پیغمبر کی۔ نحن الاولون و نحن الاخرون، ہم اول بھی ہیں وہاں آخر بھی ہے، وَأَنَا وَسِيُّهُ وَوَلِيُّهُ وَوَزِيرُهُ وَخَلِيفَتُهُ وَخَالِصَتُهُ وَصَاحِبُ سِرِّهِ وَنَجْوَاهُ، میں پیغمبر کا وصی بھی ہوں، ولی بھی ہوں، خالص بھی ہوں، صاحب سر و نجوہ بھی ہوں، میں وہ ہوں جس سے مناجات کا پیغمبر کو خدا نے حکم دیا تھا۔ طائف کے راستے میں پیغمبر مسلسل علی کو الگ لے کر بیٹھے ہوتے، علی سے سرگوشیاں کر رہے ہوتے، اصحاب نے اعتراض کیا یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی سے کیوں سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں؟ عجیب ارشاد فرمایا واللہ ما نجیت ولکن اللہ ناجا، خدا کی قسم یہ علی سے سرگوشیاں میں نہیں کر رہا ہوں، خدا کر رہا ہے۔ صاحب سرہ و نجواہ، میں علی ہوں پیغمبر کا رازداں اور صاحب سر۔ ابشر اے حارث حمدانی، تمہیں بشارت، واستبشر وبشر، اور پھر یہ دوسروں کو بھی بشارت پہنچاؤ، لتعرفونی عند الممات وعند الحوض وعند الصراط وعند المقاسمہ۔ حارث تمہیں بشارت ہو، سب کو بشارتیں دینا کہ تم علی کو پہچانو گے جب مرنے لگو گے، جب حوض کوثر پہ پہنچو گے، جب صراط پہ پہنچو گے، جب مقاسمہ پہ پہنچو گے، علی کو پہچانو گے۔ قلت وما المقاسمۃ یا امیر المؤمنین، میں نے سوال کیا کہ مولا مقاسمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں جہنم کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا، جہنم کو بول کے کہوں گا ھذا صدیقی ذریع ہے وھذا عدوی خذی ہے، جہنم یہ علی کا ہے اسے جانے دینا، یہ دشمن علی ہے اسے پکڑ لینا۔ بار الاسد کا محمد وآل محمد، ہمارے دلوں میں ولایت و محبت علی میں اضافہ فرما۔ خداوندہ اسد کا محمد وآل محمد اس جام پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس مدرسہ کو ترقیاں نصیب فرما، جو طالب علم یہاں پہ موجود ہیں بار الہ ان کو دین کا صحیح خادم قرار دے۔ بار الاسد کا محمد وآل محمد اس دین اس مدرسہ کے خادمین کی توفیقات میں اضافہ فرما، آغا صاحب کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سلادی و خوشنود فرما، رہبر معظم انقلاب کو صحت و سلامتی عطا فرما، انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات بر محمد۔